آف سائنس کا اقتباس ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. سائنس doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. In most religion, یہ ریلیجس خدا کی بات ہو رہی ہے. یہ ریلیجس خدا کی بات ہو رہی ہے. اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ آپ پڑھنے سے گریز کر رہے ہیں کہ سائنس ڈز ناٹ ہیو دا پروسیس ٹو پروو اور ڈس اپروو دا ایگزسٹنس آف ریلیجیس گاڈ. ٹھیک ہے, سوری جو نیچرل گاڈ ہے. ایگزیکٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس اسٹڈیز اینڈ اٹیمپٹس ٹو ایکسپلین اونلی دی نیچرل ورلڈ وائل گاڈ ان موسٹ ریلیجن. ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ نہیں کہہ رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کو ہم ریلیجس گاڈ کو ڈسپروو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایتھیسٹ ہے وہ مذہبی خدا کو ڈس اپروو کرتا ہے, اور بینگ این ایگنوسٹک کیسے کرتا ہے؟ سائنس ہے نا, سائنس کے ذریعے. سائنس کو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. سائنس اکیڈمی کی یہ اقتباس ہے, گاڈ کے لیے, نیشنل اکیڈمی آف سائنس, گاڈ کے لیے. میں تو آپ نے سن لیجیے, میں ریلیجس پیراڈائم کے باہر مذہبی خدا کو سائنس کے ذریعے ڈسپروو کر سکتا ہوں. آپ نے ابھی بولا, اور ابھی میں نے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا اقتباس دکھا دیا, ان موسٹ ریلیجن. اس کا مطلب یہ کہ اس اقتباس کے اندر ریلیجس خدا کی بات ہو رہی ہے. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, آپ سے بڑھ کر. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں, جب یہ سائنسدانوں کا یہ متفقہ موقف اس ویب سائٹ کے اوپر ان کے اقتباس میں آ گیا کہ آپ ریلیجس خدا کو بھی سائنس کے ذریعے ڈسپروو نہیں کر سکتے, تو آپ کس دلیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کو مانیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں ریلیجس گاڈ کو سائنس کے ذریعے ڈس اپروو کر سکتا ہوں. یہ آپ کی سبجیکٹیو اوپینین ہے, اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. سائنس کے اندر آپ نے شعور کو یہ کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے, اس کا برین ڈیڈ ہو جاتا ہے, تو شعور بھی ختم ہو جاتا ہے, اس انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک سائنٹسٹ کی ٹیسٹیمونی ہے, میں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں, اور سائیکالوجی ٹوڈے میں ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیکیڈ لانگ سائنٹسٹ کا نام کیا ہے؟ میں آ رہا ہے. According to the decades-long research of Dr. Peter Fenwick, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years, consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. جس طرح واجدی صاحب کہیں گے کہ کریٹر ہے اور ہم نہیں مان سکتے, اسی طرح اگر ڈاکٹر پیٹر فینوک یہ کہیں گے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے, آپ نہیں مانیں گے. تو میں صرف یہ پوچھوں گا واجدی صاحب کہ کانشیسنس برین سے باہر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا کہاں کا پھر سوال وہی آئے گا. جیسے میں بتاؤں گا کہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, تو میں فوراً کہہ رہا ہوں کہ شعور مادی ہے, جبکہ ہم شعور کو غیر مادی مانتے ہیں. یہی تو پوائنٹ ہے. جو شعور ہے, یہی پوائنٹ ہے. وہ اگر غیر مادی ہے تو وہ اپنی مینیفیسٹیشن کے لیے ایک مادی دماغ کا محتاج کیوں ہے؟ اس کو ایک کیریئر کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ شعور خالق نہیں ہے, شعور تو خود مخلوق ہے. تو خالق جس طریقے سے چاہے گا کہ اس کا مظہر کہاں اور اس کا مینیفیسٹیشن کہاں, وہی ہوگا. اچھا, شعور جو ہے مخلوق ہے, شعور بالکل مخلوق ہے. شعور جو ہے یعنی واجدی صاحب کا جو دماغ ہے وہ علیحدہ سے پیدا کیا گیا, اور اس دماغ کی بات نہیں ہو رہی ہے, شعور کی بات ہو رہی ہے. شعور دماغ کے بغیر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے یار؟ انسان کو جب خدا نے کریٹ کیا تو شعور اس کو دیا, اس کو شعور عطا کیا گیا. جیسے جیسے وہ بڑھا گیا, شعور دماغ کو دیا گیا نا. بالکل, اس لیے کہ برین جو ہے وہ سمپلی ریسیپٹرز ہیں جو شعور کو ریسیو کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی, آپ نے ایک مکمل دعویٰ کیا مطلقاً کہ جی سائنس یہ بلیو کرتی ہے کہ دماغ مر جائے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کی اسکرین کے اوپر سائنٹسٹ کا ایک حوالہ ہے, کہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ صرف اور صرف بہت سارے جو احمق ہیں وہ ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں, اور مجھے ڈاکٹر پیٹر فینوک کی اس بات سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے جو غیر مسلم بھی ہیں ان کے اندر بھی احمق پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر پیٹر فینوک کی یعنی اگرچہ وہ نیورو سائیکالوجسٹ ہوں, مجھے سمجھا دیں, مجھے اگرچہ ان کی 50 سال کی ریسرچ ہو, ڈاکٹر پیٹر فینوک کے آپ ترجمان ہیں, تو مجھے آپ یہ بتا دلیل کی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوژن کتنا ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سائنس کی بنیاد پر گاڈ کو ایگزسٹ مان ہی نہیں سکتے. چلو ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا. جب آپ کو ہم اقتباس دکھاتے ہیں تو آپ اس کو ڈسپروو کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ڈال دیا جائے, تو بھائی وہ کون سی سائنس ہے کہ جس کو ہم مانیں؟ کیا صرف دنیا کے اندر اویس اقبال صاحب کی سائنس چلے گی؟ اب کیا ہم پاکستان اور انڈیا اور امریکہ کے اسکولوں اور کالجوں سے سائنس ہٹا کر اویس اقبال صاحب کا نصاب چلا دیں؟ منقولاتی شہادت